بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہارون رشید کے لڑکے کی موت۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد عباسی حکومت بنی۔ اس حکومت کا سب سے مشہور بادشاہ ہارون رشید تھا۔ شروع زندگی میں ہارون رشید بہت زیادہ نیک بادشاہ نہیں تھا، لیکن ہاں، اللہ والوں کا اور نیک لوگوں کا اور دینی مدارس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکا محل کے شہزادوں والی زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک دن ایک اللہ والے نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ اے بیٹا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ ہم اس دنیا میں کچھ ہی دن کے لیے آئے ہیں اور پھر ہمیں واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ ان اللہ والے کی باتوں کو سن کر اس لڑکے کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنا بنا لیا۔ اس لیے اب وہ لڑکا ہر وقت نیکی اور عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جوانی کی عمر تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ وہ بادشاہ کا لڑکا تو تھا، لیکن پھر بھی وہ بالکل سادے کپڑے میں پہنتا تھا۔ اسے شہزادوں کے قیمتی کپڑوں سے نفرت ہوتی تھی۔ وہ تو ایسی زندگی گزارنا چاہتا تھا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ لڑکا محل میں رہتے ہوئے اچھے کھانے نہیں کھاتا تھا، بلکہ اپنے لیے سادہ کھانا منگوا کر اسی پر گزارا کرتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اے شہزادے، تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے، تمہارے باپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت چلتی ہے، تو تم ایسی غریبوں والی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ خود کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو وہ لڑکا جواب دیتا کہ میں اگر چاہوں تو اپنے باپ کی دولت کا استعمال کر سکتا ہوں اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن مجھے کل قیامت کے دن خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں صرف سوکھی روٹی کھا کر اور زمین پر اپنا بستر بچھا کر اسی پر گزارا کرتا ہوں۔ گھر والے بھی اس لڑکے کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ سارے لوگ اس لڑکے کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے، لیکن وہ سب کو صرف ایک ہی جواب دیتا کہ مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کر کچھ دنوں کے بعد لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ جب ہارون رشید کے کانوں میں بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں پڑتی تو ان کے بھی دل پر بہت زیادہ چوٹ لگتی، اور وہ روزانہ اپنے اس لڑکے کو اپنے پاس بلا کر سمجھاتے کہ میرے پیارے بچے، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، تم میرے شہزادے ہو، تم محل کی ساری چیزوں کو استعمال کیا کرو، تم بتاؤ تو صحیح، میں ساری دولت تمہارے قدموں پر لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن وہ لڑکا صرف ایک ہی جواب دیتا کہ اے ابا جان، مجھے تو ایسا بن کر رہنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں نے دنیا والوں کو راضی کر لیا تب بھی میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ میری کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اس لیے میں ایک ہی سادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے موت کا پتہ نہیں کہ کب میری موت آ جائے۔ میں تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں تاکہ موت کے وقت مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اے میرے ابا جان، آپ بھی یہ بادشاہ والی زندگی چھوڑ دیجئے اور بالکل سادہ زندگی گزاریے۔ یہ دنیا کی چمک دمک ایک دن سب ختم ہو جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور لوگ آپ کو قبر میں لٹا کر اندر ہی بند کر دیں گے، پھر سب آپ کو بھول جائیں گے۔ لڑکے کی ایسی باتیں سن کر ہارون رشید بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ محل کے وزیر بھی بادشاہ کو آ کر سمجھانے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا لڑکا کچھ پاگل سا ہونے لگا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کا جلد سے جلد علاج کروائیں۔ آپ اس کی حالت تو دیکھیے، وہ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، صرف سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتا ہے اور نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس ہر وقت اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکے کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے اے بادشاہ سلامت، ہمیں تو لگتا ہے
کہ آپ کا یہ لڑکا کچھ بیمار ہے، آپ اس کا جلدی سے علاج کروائیں۔ آخر ایک دن ہارون رشید نے پریشان ہو کر اپنے اسی بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں، لیکن جب وہ تمہیں محل میں بالکل سادہ اور گندے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو وہ مجھ سے کہنے لگتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اے بیٹا، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے، تم ذرا اپنی حالت صحیح کر لو، اچھے کپڑے پہنا کرو، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ تم نیک بن کر زندگی گزارو، یہ تو بہت اچھا ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نمازی ہو، لیکن کم سے کم تم محل میں رہتے ہوئے شہزادوں والے کپڑے پہنا کرو، یہ غریبوں والے کپڑے مت پہنا کرو۔ لڑکا کہنے لگا کہ ابا جان، اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان مہنگے کپڑوں کا استعمال کروں گا تو مجھے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ ابا جان، میں تو قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا کم سے کم کھاؤں اور جتنا سادہ پہن سکوں وہ پہنوں۔ میں دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے اپنا دل لگانا چاہتا ہوں۔ جب باپ بیٹے میں بات بہت دیر تک ہوتی رہی تو باپ نے غصہ ہو کر کہا کہ بیٹا، تم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ جب اس لڑکے نے باپ کی زبان سے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ ابا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے تو پھر میں یہ محل چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور محل چھوڑ کر جانے لگا تو باپ نے لڑکے کو پھر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، تمہارے بغیر ہم لوگوں کو بھی محل میں اچھا نہیں لگے گا۔ لڑکے نے کہا کہ اے ابا جان، اب میں محل میں نہیں رک سکتا، میں کسی گاؤں میں جا کر اکیلے رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ سن کر ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے لڑکے کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہی میری زندگی کا ایک سہارا ہو۔ ماں نے بہت قیمتی انگوٹھی اتارتے ہوئے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ بیٹا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی بیچ کر تم اپنا کام چلا لینا۔ اور پھر ماں نے اپنا قرآن اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں ساری زندگی اسی قرآن میں تلاوت کرتی رہی ہوں، لیکن آج تو میرے پاس سے جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرا قرآن لے کر جاؤ تاکہ جب بھی تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو تمہیں اپنی ماں کی یاد آ جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور جا کر مجھے ہر طرح بھلا دو۔ میرے پیارے بچے، مجھے بھولنا نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تجھے کبھی نہیں بھول پاؤں گی، میرا دل ہمیشہ تیرے لیے تڑپتا رہے گا۔ لڑکے نے اپنی ماں کو دلاسا دیا اور پھر وہ انگوٹھی اور قرآن لے کر وہاں سے چلا گیا اور بہت دور ایک دیہات میں جا کر ایک مسجد کے پاس جھوپڑی بنا کر رہنے لگا۔ وہ لڑکا سارا دن اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتا، بس ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرنے کے لیے بازار کو جاتا تاکہ کچھ پیسے کما سکے اور پھر ان پیسوں سے وہ 7 روٹیاں خرید لیتا اور روزانہ ایک روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا اور اسی پر اپنی زندگی کا گزارا کرتا۔ ایک آدمی کو مکان بنوانا تھا، اس نے مزدوروں کے اڈے پر جا کر دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے تو اسے وہاں یہی ہارون رشید بادشاہ کا لڑکا بیٹھا ہوا ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اپنا مکان بنوانا ہے، کیا تم مزدوری کے لیے چلو گے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز ضرور پڑھوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ آدمی اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکے کو گھر کی
ایک دیوار بنانی تھی۔ اس نے شام تک اتنی بڑی دیوار بنا کر تیار کر دی کہ مالک بھی سوچنے لگا کہ اگر 2 آدمی مل کر بھی اس دیوار کو بناتے تو شاید ایک دن میں نہ بنا پاتے۔ اس اللہ والے بندے نے تو نمازیں بھی پڑھی اور کام بھی کیا اور پھر 2 گنا کام کر کے جانے لگا۔ تو اس آدمی نے اس لڑکے کو جتنے پیسے دینے تھے اس سے کچھ زیادہ پیسے دینا چاہے، مگر اس لڑکے نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں زیادہ پیسے لے کر کیا کروں گا، مجھے صرف اتنے پیسے دے دو کہ جتنے میں 7 روٹی خرید سکوں۔ اور پھر وہ لڑکا مالک سے اتنے ہی پیسے لے کر چلا گیا۔ اس آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنا پورا گھر اسی لڑکے سے بنوانا ہے، اس لیے اگلے دن پھر سے وہ آدمی مزدور اڈے پر پہنچ گیا، لیکن اسے وہ لڑکا نہ ملا۔ تو اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ مجھے وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جسے میں کل اپنا گھر بنوانے کے لیے لے کر گیا تھا؟ تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ تو ہفتے میں صرف ایک ہی دن آتا ہے اور باقی 6 دن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسی لڑکے سے اپنا گھر بنواؤں گا، اس لیے میں پورا 1 ہفتہ انتظار کرا۔ 6 دن گزر گئے تو وہ آدمی پھر سے مزدوری اڈے پر پہنچا تو دیکھا تو وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ تو جب وہ لڑکا کام کرنے لگا تو مالک نے سوچا کہ میں ذرا اس لڑکے کو چھپ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کیسے کرتا ہے کہ اس نے میرا 2 گنا کام ایک دن میں کر دیا۔ تو مالک نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک ہاتھ سے گارا لے کر اس دیوار کے اوپر رکھتا ہے اور جیسے ہی اینٹ کو اٹھا کر اس پر رکھتا ہے تو وہ خود بخود ایسے دیوار پر پڑتی ہیں کہ بالکل اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، اسے اینٹ کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ضرور اس لڑکے کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ کام لے رہے ہیں۔ شام کو وہ لڑکا اپنی مزدوری لے کر واپس چلا گیا اور اگلے ہفتے پھر سے مالک مزدور اڈے پر گیا تاکہ اس لڑکے کو لے آئے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکا آج بیمار ہے، اس لیے مزدوری کرنے نہیں آیا۔ مالک نے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مسجد کے قریب ایک جگہ پر اپنی جھوپڑی بنا کر رہتا ہے، آپ وہاں جا کر اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ آدمی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لڑکا زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ آدمی اس لڑکے کے قریب پہنچا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے، تم اتنا زیادہ بیمار ہو، چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہارے لیے کوئی دوا کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، مجھے شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی نے مجھے بیمار کیا ہے اور وہی مجھے شفا دے گا۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے دوا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اس دھوکے باز دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے لڑکے، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ آپ میرا ایک کام ضرور کر دینا، وہ یہ کہ میرے پاس ایک صاحب کی امانت رکھی ہوئی ہے، آپ انہیں وہ امانت پہنچا دینا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے لڑکے، وہ امانت کیا چیز ہے؟ تو اس لڑکے نے اپنی انگلی سے وہ چاندی کی انگوٹھی نکال کر دی اور الماری پر رکھا ہوا قرآن اس آدمی کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو لے کر اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید کے محل چلے جانا اور ان سے کہہ دینا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک پردیسی نے آپ سے یہ 2 چیزیں امانت لی تھیں، اس نے آپ کے پاس وہ چیزیں واپس بھیجی ہیں، انہیں قبول کر لیں۔ جیسے ہی اس آدمی نے سنا کہ یہ لڑکا ہارون رشید بادشاہ کی بات کر رہا ہے تو اسے ایک دم سے خیال آیا کہ ارے ہاں،
ہم ابھی کچھ دن پہلے سنا تو کرتے تھے کہ ہارون رشید کا ایک لڑکا پاگل ہو گیا تھا، کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس آدمی نے اس لڑکے کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر وہ قرآن اور انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے محل کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدمی شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کی طرف سے بہت زیادہ پولیس آ رہی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹاتی جا رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بادشاہ ہارون رشید کی سواری اس راستے سے گزرنے والی ہے۔ اس لیے وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ جب بادشاہ کی سواری اس آدمی کے قریب پہنچی تو اس نے بادشاہ کو پکارنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے اس آدمی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اچانک اسی وقت ہارون رشید کی نظر اس آدمی پر پڑی تو اس نے پولیس والوں سے منع کیا اور کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں جو قرآن تھا اسے اوپر اٹھا دیا۔ ہارون رشید وہ قرآن دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی قرآن ہے جو میری بیوی زبیدہ نے میرے لڑکے کو محل چھوڑتے وقت دیا تھا۔ ہارون رشید گھبرا کر سواری سے اتر گئے اور اس آدمی کو پاس بلا کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہ قرآن تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس آدمی نے وہ قرآن اور انگوٹھی ہارون رشید کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک پردیسی لڑکے نے مجھے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ دو چیزیں وقت کے بادشاہ ہارون رشید کو پہنچا دینا۔ یہ سن کر ہارون رشید دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس نے اس آدمی سے کہا کہ تم جلدی سے مجھے میرے محل میں آ کر ملو، اور پھر پولیس والوں کو حکم دیا کہ پورے قافلے کو واپس محل کی طرف لے چلو۔ محل پہنچتے ہی ہارون رشید نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکا کیسا تھا۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، وہ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرنے آتا تھا، میں نے بھی اس سے 2 بار مزدوری کروائی ہے۔ وہ لڑکا پورے دن میں 1 روٹی کھاتا تھا، باقی سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا اور اسی طرح اس نے زندگی گزاری۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے اس لڑکے کو مرتے وقت دیکھا کہ اس کی کلمہ پڑھ کر موت ہوئی، اور اس نے مرتے مرتے مجھ سے کہا تھا کہ یہ 2 امانتیں بادشاہ ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ ہارون رشید کو قرآن اور انگوٹھی کو دیکھ کر رونے لگا۔ اتنی دیر میں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون کو ان ساری باتوں کی خبر ہو گئی کہ اس کے لڑکے کی موت ہو چکی ہے، تو وہ محل کے اندر بہت تیز تیز رونے لگی۔ ہارون رشید اٹھ کر کمرے کے اندر گیا اور اپنی بیوی سے لپٹ کر بہت دیر تک روتا رہا، اور پھر اس آدمی کو بلا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے میرے لڑکے سے اپنا گھر بنوایا، اس سے مزدوری کروائی، وہ تو محل کا شہزادہ تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ تو اپنے آپ کو ایک فقیر آدمی سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں جنت میں اپنے محل بنوا لوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے روتے ہوئے اپنے مرے ہوئے لڑکے سے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، تو عمر میں چھوٹا تھا، میں تیرا باپ عمر میں بڑا تھا، میرے بیٹے تیرے بال تو ابھی کالے تھے اور میرے بال سفید ہو چکے تھے، مگر زندگی کا مقصد تو نے سمجھ لیا تھا، میں نہیں سمجھ سکا۔ اے میرے بیٹے، میں دھوکے میں پڑا رہا، میں نے اپنی زندگی کے دن برباد کر لیے، اب میرے پاس آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نے جوانی میں ہی دنیا کی حقیقت سمجھ لی، اور یہ تیرا بوڑھا باپ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اے میرے بیٹے، تو نے اپنی موت کو یاد رکھا اور ہر وقت اپنے دل میں یہ بات رکھی کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو سچا تھا، تیرا باپ جھوٹا تھا۔ اے میرے بیٹے، تو ہدایت پر تھا، تیرا باپ بھٹکا ہوا تھا۔ آج تو ہدایت لے کر دنیا سے چلا گیا اور تیرا باپ اپنے سفید بال لے کر
گناہوں کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں گا؟ یہ محل اور یہ دنیا کی رونق اب اسی دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اے میرے پیارے بیٹے، قیامت کے دن اس وقت تیرے باپ کا کیا حال ہوگا کہ جب زنجیروں میں باندھ کر اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اے دنیا کے بادشاہوں، تمہاری زنجیریں تبھی کھلیں گی جب تم یہ ثابت کرو کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، قیامت کے دن میں غریب رہوں گا اور تو بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا۔ آج دنیا مجھے بادشاہ کہتی ہے، مگر قیامت کے دن میں فقیر بن کر اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ ہارون رشید یہ باتیں کہتا جا رہا اور اپنی بیوی سے گلے مل کر زور زور سے روتا رہا۔ پھر ہارون رشید نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کی اور کہا کہ اللہ، آج سے میں ویسی ہی زندگی گزاروں گا جیسی آپ چاہتے تھے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی ایک دن مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب شاعری کہی ہے: کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلوان کیسے کیسے پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا تیرا ٹھکانہ ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگز نہ راستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس ان کے نہ بھٹک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے اصلاحی تعلیم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔